السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بورڈنگ شو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سرکار وفا علمدار حسینی سپہ سالار شبیر یعنی کہ حضرت جناب غازی عباس علمدار کی ڈاکومنٹری، بایوگرافی اور ہسٹری کے ریلیٹڈ کچھ ایسی اور خاص باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو آج کی میری ویڈیو میرے بہت سے سبسکرائبرز اور ویورز کی خواہش پر بنائی جا رہی ہے، اس وجہ سے ویورز ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا اور لاسٹ تک دیکھنے کے بعد اپنی اہم رائے اور فیڈ بیک میری اس ویڈیو اور میرے اس چینل کے ریلیٹڈ کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ دوستو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آج ہمیں اللہ کے رسول، دین، قرآن، نماز اور شریعت کے بارے میں پتا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کی وجہ سے، یعنی کہ آسان لفظوں میں بتاؤں تو اگر آج ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل بیت کی وجہ سے۔ دوستو مجھ میں اتنی طاقت، ہمت، حوصلہ اور اتنا علم نہیں کہ میں آپ کو شہداء کربلا اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا سکوں، لیکن اپنے ناقص علم کی بنیاد پر آج کی یہ ویڈیو سرکار وفا علمدار حسینی سپہ سالار شبیر حضرت غازی عباس علمدار کی مختصر سی ہسٹری پر بنا رہا ہوں۔ حضرت غازی عباس علمدار اسلامی تاریخ کے مطابق 4 شعبان 26 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 18 مئی 647 عیسوی کو سعودی عربیہ کے شہر جس کا نام مدینہ ہے میں پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگ حضرت غازی عباس کا اصل نام نہیں جانتے۔ آپ کا اصل نام العباس بن علی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد کا نام مبارک امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب اور آپ کی والدہ کا نام مبارک بی بی فاطمہ بنت حزم ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ کو بی بی ام البنین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت غازی عباس کے علاوہ آپ کے 3 اور بھائی تھے جن کے نام حضرت جناب عبداللہ، حضرت جناب جعفر اور حضرت جناب عثمان تھا۔ اس کے علاوہ آپ کی زوجہ کا نام مبارک بی بی لبابہ تھا اور ان سے آپ کے 3 بیٹے تھے جن کے نام حضرت جناب فضل، حضرت جناب محمد اور حضرت جناب عبید اللہ تھا۔ اسی طرح جب حضرت غازی عباس کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلے آپ کے والد یعنی کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا میرے نور نظر کو میرے پاس لاؤ۔ جب حضرت غازی عباس کو حضرت علی کے پاس لایا گیا تو سب سے پہلے حضرت علی نے آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ نے حضرت غازی عباس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ زور زور سے رونے لگے۔ لیکن جیسے ہی بی بی ام البنین کی نظر امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب پر پڑی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ حضرت علی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور حضرت علی سے کہا میرے مولا آپ نے میرے اس بیٹے کے ہاتھوں اور انگلیوں میں ایسا کیا دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ تو اس پر امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے جواب دیا اے ام البنین مجھ سے یہ مت پوچھو۔ ویورز بی بی ام البنین کو تو یہ نہیں تھا پتا کہ حضرت علی کیوں رو رہے ہیں، لیکن حضرت علی یہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے عباس کو زمین کربلا میں کس بے دردی اور ظلم و ستم سے شہید کر دیا جائے گا۔ بس اسی وجہ سے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ بہت زور زور سے رونے لگے۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی بی بی ام البنین نے حضرت علی سے اصرار کیا اور حضرت علی سے یہ کہا کہ مولا آپ اپنے اس بیٹے کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں، تو اس پر امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے جواب دیا اے ام البنین میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کہ جب میرے اس بیٹے عباس کے دونوں بازو تلوار سے قلم کر دیے جائیں گے اور مسلمان اس کے سر پر گرز اور سینے پر نیزے مارتے رہیں گے۔ اسی طرح میرے اس بیٹے عباس کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد زمین کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ ویورز سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جب حضرت علی پیدا ہوئے تو آپ نے اپنی آنکھیں اس وقت تک نہ کھولی کہ جب تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس نہ آئے
اور تاریخ گواہ ہے کہ جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے پاس آئے تو آپ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی، اور اسی طرح حضرت علی نے اس دنیا میں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ بالکل اسی طرح حضرت غازی عباس اور حضرت امام حسین کے ساتھ ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب حضرت غازی عباس پیدا ہوئے تو آپ نے بھی اپنی آنکھیں اس وقت تک نہ کھولیں کہ جب تک حضرت امام حسین آپ کے پاس نہ آئے، لیکن جیسے ہی حضرت امام حسین آپ کے پاس آئے تو حضرت امام حسین نے سب سے پہلے آپ کے کانوں میں اذان اور اقامت پڑھی۔ اس کے بعد حضرت غازی عباس نے اپنی آنکھیں کھول دی، اور اسی طرح اس دنیا میں سب سے پہلے آپ نے اپنے مولا حضرت امام حسین کے چہرے مبارک کی زیارت کی۔ ویورز، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ علم و معرفت اور خدا پر سب سے زیادہ پختہ یقین کامل رکھنے والے امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب تھے، اور حضرت غازی عباس کے علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ شیر خدا حضرت جناب علی کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت جناب عباس کی علم و معرفت اور اللہ رب العزت کی پاک ذات پر پختہ یقین ہونے کا اندازہ اس روایت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے حضرت غازی عباس سے کہا کہ اے میرے بیٹے کہو ایک، تو حضرت غازی عباس نے کہا ایک۔ اس کے بعد حضرت علی نے کہا اب کہو دو، تو اس پر حضرت غازی عباس نے کہا بابا گستاخی معاف، بابا جان مجھے شرم آتی ہے کہ جس زبان سے میں اللہ رب العزت کے ایک یعنی کہ واحد ہونے کا اقرار کر چکا ہوں تو پھر میں اس زبان سے دو کیسے بول سکتا ہوں۔ جب امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے اپنے پیارے بیٹے حضرت غازی عباس کی زبان سے یہ سنا تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنے بیٹے عباس کو پیار کیا۔ ویورز، میں نے جو آپ کو ابھی حضرت غازی عباس کی علم و معرفت اور خدا پر پختہ یقین ہونے والا یہ جو واقعہ سنایا ہے، یہ واقعہ صرف اور صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو دین اسلام کا صحیح علم اور معرفت رکھتا ہو۔ اور دوستو، یہ بات یاد رہے کہ اہل بیت کسی علم کے محتاج نہیں بلکہ علم خود اہل بیت کا محتاج تھا۔ اس کے علاوہ حضرت غازی عباس کو جو اہم اور خاص ترین القاب یعنی کہ ٹائٹلز سے نوازا گیا، ان میں سے کچھ اہم اور خاص ترین ٹائٹلز کے نام ابو الفضل، قمر بنی ہاشم، باب الحسین، قوت الحسین، باب الحوائج، افضل الشہداء، سپہ سالار شبیر، شہنشاہ وفا اور علمدار ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سے ٹائٹلز ہیں۔ حضرت غازی عباس بڑی طاقت، ہمت اور بہادری والے انسان تھے۔ جس طرح شیر خدا حضرت جناب علی طاقت اور قوت رکھتے تھے، اسی طرح حضرت غازی عباس بھی اپنے والد شیر خدا کی طرح بہادر اور شیر دل انسان تھے۔ اس کے بعد جب حضرت غازی عباس کی عمر تقریباً 11 سال ہوئی تو آپ نے اپنے والد یعنی کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ساتھ جنگ صفین لڑی۔ ویورز، جنگ صفین امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب اور معاویہ ابن ابی سفیان کے درمیان تھی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان حضرت جناب عمر کے دور خلافت میں شام، جسے موجودہ دور میں سیریا بھی کہا جاتا ہے، کا گورنر تھا۔ اس کے بعد جب حضرت جناب عثمان کو قتل کر دیا گیا اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو سب مسلمانوں نے حضرت علی کو ظاہری طور پر اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا، اور اسی طرح تمام اسلامی حکومت حضرت جناب علی کے دست حق پرست میں آئی۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت جناب عثمان کے قتل کا ذمہ حضرت جناب علی پر لگانا شروع کر دیا، اور پھر حضرت جناب علی نے معاویہ ابن ابی سفیان سے کہا یہ جو تم شامیوں کو حرید کر مجھ علی پر قتل عثمان کا ذمہ لگا رہے ہو، یہ تمہاری کوئی اچھی حرکت نہیں۔ اس کے بعد جب معاملات زیادہ خراب ہوئے تو امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے تمام اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اکٹھا کیا اور آپ سے فرمایا میں نے حاکم وقت ہونے کی حیثیت سے معاویہ کو اس کی حکومت سے معزول کیا، اور اب اسے حاکم شام تسلیم نہ کیا جائے۔ جب معاویہ ابن ابی سفیان کو اس بات کا علم ہوا کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب نے انہیں
حاکم شام ہونے کی حیثیت سے موصول کر دیا تو معاویہ ابن ابی سفیان 1,20,000 کا لشکر لے کر حضرت علی سے مقابلہ یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے نکلا۔ ادھر سے جب حضرت علی کو معاویہ ابن ابی سفیان کی اس بات کا پتہ چلا، یعنی کہ معاویہ ابن ابی سفیان کی اس سازش کا علم ہوا، تو حضرت علی نے 90,000 کا لشکر تیار کیا۔ ویورز، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت جناب علی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں خود سید المرسلین ختم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,000 سے بھی زیادہ احادیث و فضائل بیان کیے، اور پھر فرمایا میرے بعد جو چیزیں باعث اختلافت ہوں گی ان میں علی کی عدالت سب سے زیادہ بہترین ہے، اور علی تمہارے درمیان بہترین حاکم ہے۔ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھ محمد کو ستایا۔ اے علی، مومن کے علاوہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور منافق کے علاوہ تم سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی شان میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ محمد سے دشمنی کی۔ یعنی کہ اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حضرت علی کا دشمن ہے وہی در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، اور جو رسول خدا کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، اور جو اللہ کا دشمن ہے وہی تو لعنتی دوز ہی اور جہنمی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو حضرت علی کے لشکر کی طرف سے حضرت غازی عباس باہر نکلے، اور ویورز یہ بات یاد رہے کہ جنگ صفین میں حضرت غازی عباس کی عمر تقریباً 11 سال تھی۔ تو جب حضرت علی کے لشکر کی طرف سے حضرت غازی عباس جنگ کے لیے باہر نکلے تو معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر میں کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ شیر خدا کے بیٹے عباس سے مقابلہ کر سکے۔ اس کے بعد معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے لشکر میں سے ایک جانور یعنی کہ ایک انسان کو باہر نکالا جس کا نام ابن شعاصہ تھا۔ ویورز، ابن شعاصہ اس طرح کا حیوان تھا کہ وہ اکیلا ہی 10,000 کے لشکر پر بھاری پڑتا تھا۔ جب ابن شعاصہ نے حضرت غازی عباس کو دیکھا تو معاویہ ابن ابی سفیان سے کہنے لگا، اے معاویہ، اہل شام مجھے 10,000 سواروں کے برابر جانتے ہیں، اس ایک نوجوان کے مقابلے میں میرا جانا صحیح نہیں، اس وجہ سے میں تمہارے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد جب ابن شعاصہ نے اپنے بیٹے کو حضرت غازی عباس سے جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا تو حضرت غازی عباس نے اسے پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد ابن شعاصہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، حضرت غازی عباس نے ابن شعاصہ کے دوسرے بیٹے کو بھی اسی طرح پہلے ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے ابن شعاصہ نے اپنے 7 بیٹے بھیجے، اور یہ 7 ایک کے بعد ایک کرتے کرتے واصل جہنم ہوتے رہے۔ اس کے بعد ابن شعاصہ سے نہ رہا گیا اور وہ خود حضرت غازی عباس سے اپنے بیٹوں کا بدلہ لینے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑا۔ لیکن ابن شعاصہ کو یہ کیا پتا تھا کہ یہ شیر خدا امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب کا بیٹا عباس ہے۔ جب ابن شعاصہ میدان جنگ میں پہنچا تو حضرت غازی عباس نے اس ملعون کو ایک ہی وار میں واصل جہنم کر دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگ سمجھنے لگے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی علی ہے، لیکن جیسے ہی حضرت غازی عباس نے اپنے چہرے مبارک سے نقاب ہٹایا تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو شیر خدا کا بیٹا عباس ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کے نعرے بلند ہونا شروع ہو گئے اور یزیدی وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد جب حضرت غازی عباس کی عمر تقریباً 14 سال ہوئی تو اسلامی تاریخ کے مطابق 21 رمضان 40 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 31 جنوری 661 عیسوی بروز جمعرات آپ کے والد یعنی کہ امیر المومنین حضرت امام علی ابن ابی طالب اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ وقت بھی آ پہنچا کہ جس وقت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد زمین کربلا میں بہت بے دردی سے شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین میدان کربلا میں پہنچے تو حضرت غازی عباس 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے یزیدیوں کے 30,000 کے لشکر کو شیر کی طرح چیرتے پھاڑتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پر پہنچے۔
جب حضرت غازی عباس نہر فرات کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے ایک مشکیزے میں پانی بھرا۔ ابھی آپ پانی بھر ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں یزیدیوں کے 10,000 کے لشکر نے آپ کو گھیر لیا، لیکن شیر خدا کے بیٹے عباس نے یزیدیوں کے لشکر کو چیرتے ہوئے امام حسین اور ان کے اہل بیت کے خیموں کی طرف رخ کیا کہ میں کسی طرح جلدی سے امام حسین کے 3 دن کے بھوکے پیاسے بچوں کو پانی پلا سکوں۔ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں اکیلے ہی ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب یزیدیوں نے یہ دیکھا کہ عباس ایک ایک کر کے ہم سب کو قتل کیے جا رہا ہے تو یزیدیوں نے حضرت غازی عباس پر تیروں کی بارش کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک یزیدی جس کا نام زید ابن وقا ملعون تھا نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار کا وار کیا اور اسی طرح آپ کا ایک بازو جسم سے الگ ہو گیا، لیکن آپ کو اس کا کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی افسوس نہ تھا۔ اسی طرح آپ نے پانی کا مشکیزہ اپنے بائیں ہاتھ میں لیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور یزیدی آگے بڑھا جس کا نام حکیم بن طفیل ملعون تھا، اور اس ملعون نے آپ کے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا اور آپ کا بایاں ہاتھ بھی جسم سے الگ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس نے پانی کا مشکیزہ اپنے دانتوں میں لیا اور اہل بیت کے خیموں کی طرف چلنا شروع کر دیا کہ کسی طرح میں اپنے آقا، اپنے مولا حسین کے ننھے ننھے بچوں کو پانی پلا سکوں۔ لیکن جیسے ہی ابن سعد ملعون نے یہ دیکھا کہ عباس ابھی بھی نہیں رکے تو روایت کے مطابق کہنے لگا، ارے تمہارا برا ہو، مشکیزے پر تیروں کی بوچھار کرو اور مشکیزے کے ٹکڑے اڑا دو۔ اللہ کی قسم اگر حسین نے پانی پی لیا تو تم سب کے ٹکڑے کر دوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ علی کے بیٹے کتنے بہادر اور زبردست ہیں؟ اس کے بعد یزیدیوں نے مشکیزے پر تیر چلانے شروع کر دیے اور اسی طرح مشکیزے کا پانی حضرت غازی عباس علمدار کے خون کے ساتھ زمین پر گرنے لگا۔ جیسے ہی پانی زمین پر گرنے لگا تو حضرت غازی عباس کا حوصلہ پست ہونے لگا اور آپ نے کہا، اب مجھے شاید خیمہ میں جانا نصیب نہ ہوگا، ہائے میں حسین کے پیاسے بچوں کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے بعد جب حضرت غازی عباس زمین پر اترے تو ایک یزیدی آپ کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا، عباس تم تو بڑے بہادر تھے، اب دیکھو، اب مجھے دکھاؤ اپنی بہادری اور شجاعت۔ تو اس پر حضرت غازی عباس نے ایسا جواب دیا کہ یزیدی دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے ظالم، تو اس وقت کہاں تھا جب میرے دونوں ہاتھ میرے ساتھ تھے؟ اگر تو تھوڑی دیر پہلے آتا تو میں تجھے علی کے بیٹے کی شجاعت اور بہادری دکھاتا۔ ویورز، اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں کتنے کفار یعنی کہ کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضرت غازی عباس نے میدان کربلا میں اکیلے ہی ہزاروں یزیدیوں کو واصل جہنم کیا، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ جب حضرت غازی عباس گھوڑے پر سوار ہوئے تو اس وقت آپ نے 280 یزیدی واصل جہنم کیے۔ جب گھوڑے سے اترے تو اس وقت 530۔ اسی طرح نہر فرات کے سفر کے دوران 800، دایاں ہاتھ کٹنے سے پہلے 450، بایاں ہاتھ کٹنے سے پہلے 50 اور دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد حضرت غازی عباس نے اپنے دانتوں اور کٹی ہوئی کلائی سے 305 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ اگر ان کی کل تعداد کی بات کی جائے تو پھر 2415 یزیدیوں کو حضرت غازی عباس نے اکیلے ہی میدان کربلا میں واصل جہنم کیا، جبکہ بعض روایات میں اس سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ کے مطابق 10 محرم 61 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 13 اکتوبر 680 عیسوی بروز جمعرات 34 سال کی عمر میں عراق کے ایک شہر جس کا نام کربلا ہے میں آپ کو امام حسین ابن علی کے ساتھ بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ لامحدود درود و سلام ہو حضرت غازی عباس علمدار اور شہدائے کربلا پر، اور لعنت بے شمار ہو تمام یزیدیوں پر اور یزید لعنتی کے چاہنے والوں پر۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو حضرت امام حسین اور ان کے 72 جان نثاروں کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے اور واقع کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو نیک، سچا اور ایک مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ ویورز، میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنے ناقص علم کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیاری اہل بیت کے بارے میں آپ کو ایسی اہم اور خاص باتیں بتا سکوں کہ جنہیں شاید آپ نے پہلے کبھی سنا تک نہ ہوگا۔
اگر آپ مجھے میرے فیس بک پیج باؤڈن شاہ پر جوائن کرنا چاہیں تو مہربانی فرما کر آپ مجھے میرے فیس بک پیج باؤڈن شاہ پر جوائن کر سکتے ہیں. میرے فیس بک پیج کا لنک آپ کو میری ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اسی طرح ویورز، ہماری آج کی ویڈیو جو کہ یوٹیوب چینل باؤڈن شاہ کی طرف سے سرکار وفا، علمدار حسینی، سپہ سالار شبیر، قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، شہنشاہ وفا، حضرت غازی عباس علمدار کی مختصر سی ہسٹری کو بیان کرنے کے لیے بنائی گئی ختم ہوئی. اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک، زیادہ سے زیادہ شیئر اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے دے کر ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرا یوٹیوب چینل باؤڈن شاہ سبسکرائب کر سکتے ہیں. ویورز، سبسکرائب کرنے پر آپ کا 1 روپیہ بھی نہیں ضائع ہوگا بلکہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور انشاءاللہ میں اسی طرح کی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.